واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 275 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، سوڈانی سالار نے اشارہ کیا تو حبشیوں نے کھمبے کو ایک قدم دھکیلا، رہٹ کی طرح پہیاں چلا۔ اسحاق کا جسم اوپر اور نیچے کو کھنچنے لگا، اس کے بازو، کندھوں اور ٹانگیں کولوں سے الگ ہونے لگی۔ اس کے جسم سے پسینہ اس طرح پھوٹا جیسے کسی نے اس پر پانی انڈیل دیا ہو۔ اب سوچو اور جواب دو۔ اس کے کانوں میں سوڈانی سالار کی آواز پڑی، ایمان نہیں بیچوں گا۔ اسحاق نے کراہتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ پہیاں اور آگے چلایا گیا، اس کی کھال پھٹنے لگی۔ اب اچھی طرح سوچ سکو گے، میری لاش بھی یہی جواب دے گی، اپنا ایمان نہیں بیچوں گا۔ ناظرین، اسحاق نے یہ الفاظ بڑی مشکل سے منہ سے نکالے۔ اسے کچھ دیر یہیں رہنے دو، سالار نے جواب دیا، مان جائے گا۔ اسحاق نے قرآن کی آیات کا ورد شروع کر دیا۔ ناظرین، سالار چلا گیا۔ اسحاق کے جسم کے جوڑ کھل رہے تھے، کھال جیسے اتاری جا رہی تھی۔ اس کا منہ آسمان کی طرف تھا۔ اس نے تصور میں خدا کو اپنے سامنے دیکھا اور کہا، خداوند دو عالم، میں گناہ گار ہوں، تو مجھے اور زیادہ سزا دے۔ میں تیری راہ میں سچا ہوں، تو مجھے سکون عطا کر، میں تیرے حضور شرمسار نہیں ہونا چاہتا۔ ناظرین، اس نے آنکھیں بند کر کے آیات کا ورد شروع کر دیا۔ تم چیختے کیوں نہیں؟ اس کے پاس قید خانے کا جو سپاہی کھڑا تھا، اس نے کہا، زور زور سے چیخو، اس سے تکلیف ذرا کم ہو جاتی ہے۔ میں تکلیف میں نہیں ہوں، اسحاق نے کہا، پہیاں اور آگے کر دو۔ قید خانے کے سپاہی درندے تھے۔ اس سپاہی نے حبشیوں سے کہا کہ پہیاں ذرا اور چلائے۔ ناظرین، حبشیوں نے دھکا لگایا تو پہیاں اور آگے چلا گیا۔ اسحاق کے جسم سے کڑاک کڑاک کی آوازیں نکلی۔ ایک اور سپاہی دوڑتا آیا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، تمہیں کس نے کہا کہ پہیاں چلاؤ؟ یہ مر جائے گا، اسے ابھی زندہ رکھنا ہے۔ ناظرین، پہیاں ذرا نیچے کر دیا گیا۔ یہ کہتا ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ سپاہی نے اپنے ساتھی سے کہا، تم ہوش میں ہو؟ سپاہی نے اسحاق سے پوچھا، تم کیا بول رہے ہو؟ بے ہوشی میں بول رہا ہے۔ دوسرے نے کہا، تم نے چکر جہاں تک پہنچا دیا تھا وہاں انسان مر جاتا ہے، یہ ہوش میں نہیں ہو سکتا۔ میں ہوش میں ہوں دوستو، اسحاق کی نحیف آواز سنائی دی، میں اپنے خدا کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔ دونوں سپاہیوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ ایک نے کہا، یہ اتنا طاقتور تو نہیں لگتا، اس حالت میں تو بھینسوں جیسے وحشی حبشی بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی عالم ہوگا، اس کے پاس خدا کی طاقت ہے۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، اسحاق نے کہا، میرے پاس خدا کی طاقت ہے، میں خدا کا کلام پڑھ رہا ہوں۔ پہیے کو پورا چکر دے کر دیکھو، میرا جسم دو حصوں میں کٹ جائے گا، دونوں حصوں سے یہی آواز آئے گی جو تم سن رہے ہو۔ وہ گوار سپاہی تھے، توہم پرستی ان کا مذہب تھا، وہ مسلمان نہیں تھے۔ ناظرین، پیروں، فقیروں اور مجذوبوں کو خدا سمجھتے تھے، بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ اس پہیے کو جسے چکر شکنجا کہتے ہیں وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کے ساتھ بندھا ہوا انسان پہیے کی ذرا سی حرکت پر چیخ اٹھتا اور ہر بات مان لیتا تھا، ذرا مزید حرکت سے بے ہوش ہوتا اور کچھ دیر بعد مر جاتا تھا۔ لیکن اسحاق پہیے کی آخری نشان تک زندہ ہی رہا، ہوش میں نہ رہا۔ ناظرین، سپاہی جان گئے کہ یہ آدمی عام قسم کا انسان نہیں۔ تم آسمانوں کا حال جانتے ہو؟ ایک سپاہی نے پوچھا۔ میرا خدا جانتا ہے، اسحاق نے جواب دیا۔ تمہارا خدا کہاں ہے؟ میرے دل میں، اسحاق نے جواب دیا، وہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتا، ہم غریب لوگ ہیں۔ ایک سپاہی نے کہا، یہاں تم جیسے انسانوں کی ہڈیاں توڑ کر بال بچوں کو روٹی کھلاتے ہیں، تم ہماری قسمت بدل سکتے ہو؟ باہر جا کر، اسحاق نے کہا، میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں وہ تمہیں بتا دوں گا، تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ ہم پہیاں نیچے کر دیتے ہیں۔ ایک سپاہی نے کہا، سالار کو آتا دیکھیں گے تو اوپر کر دیں گے۔ نہیں، اسحاق نے کہا، میں تمہیں یہ بددیانتی نہیں کرنے دوں گا، یہی میری طاقت ہے، اسے ہم اپنا ایمان کہتے ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ایک سپاہی نے کہا، جب کہو گے، جو کہو گے ہم کریں گے، اگر ہو سکا تو تمہیں قید خانے سے نکال دیں گے۔ سالار آ گیا۔ کیوں بھائی؟ اس نے اسحاق سے پوچھا۔ ہوش میں ہو؟ میرے اللہ نے مجھے بے ہوش نہیں ہونے دیا، اسحاق نے جواب دیا۔ ناظرین، سالار کے اشارے
اشارے پر پہیہ اور آگے چلایا گیا۔ اسحاق نے صاف طور پر محسوس کیا کہ اس کا جسم دو حصوں میں کٹ گیا ہے اور اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اس نے کراہتی ہوئی آواز میں کلام پاک کا ورد اور زیادہ بلند آواز سے شروع کر دیا۔ پہیہ اور آگے چلایا گیا۔ اس کے جسم سے ایسی آوازیں آئیں جیسے جوڑ ٹوٹ رہے ہوں۔ خوش نہ ہو کہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، سوڈانی سالار نے کہا۔ تم زندہ رہو گے اور تمہارے ساتھ ہر روز یہی سلوک ہوگا۔ تمہاری جان لے کر تمہیں اذیت سے آزاد نہیں کرنا چاہتے۔ ناظرین، اسحاق نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے ورد جاری رکھا۔ سالار کے اشارے پر پہیہ ذرا نیچے کر دیا گیا۔ سالار کے ساتھ فوج کا ایک اور افسر تھا۔ سالار اسے الگ لے گیا اور کہا، بہت سخت جان معلوم ہوتا ہے، اتنی دیر میں یہ بے ہوش بھی نہیں ہوا۔ ہم نے زیادتی کی تو مر جائے گا، اسے ابھی زندہ رکھنا ہے۔ میں نے ایک اور طریقہ سوچا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ اس کی ایک بیٹی کی عمر 14-15 سال ہے اور اس کی بیوی بھی ہے۔ ان دونوں کو یہ دھوکہ دے کر یہاں بلایا جائے کہ یہ شخص قید خانے میں ہے اور مر رہا ہے۔ تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ اسے دیکھ جاؤ اور اگر یہ مر گیا تو اس کی لاش لے جاؤ۔ ناظرین، دوسرے افسر نے کہا، دھوکے سے ہی بلانا پڑے گا ورنہ وہاں کے مسلمان ہمارے کسی آدمی کو اپنے علاقے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ان دونوں کو بلا کر اس کے سامنے ننگا کر کے کھڑا کر دیں گے۔ سالار نے کہا، پھر اسے کہیں گے کہ ہماری شرط مان لو ورنہ تمہاری کمسن بیٹی اور بیوی کو تمہارے سامنے بے آبرو کیا جائے گا۔ ناظرین، دونوں سپاہی جو سالار کی غیر حاضری میں اسحاق کے ساتھ باتیں کر رہے تھے قریب کھڑے سن رہے تھے۔ سالار نے انہی میں سے ایک کو بھیج کر فوج کے کمانڈر کو بلایا، اسے اسحاق کے گاؤں کا راستہ بتا کر پیغام دیا اور یہ بھی بڑی اچھی طرح سمجھا دیا کہ مقصد کیا ہے۔ اسے کہا گیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بہت ہی احترام سے بات کرے اور صلاح الدین ایوبی کی تعریفیں بھی کریں ورنہ مسلمان اسے زندہ نہیں نکلنے دیں گے۔ ناظرین، کمانڈر اسی وقت روانہ ہو گیا۔ اسحاق کو چکر شکنجے سے اتار کر اسی کوٹری میں پھینک دیا گیا جس میں کسی مصری سپاہی کی لاش گل سڑ رہی تھی۔ ناظرین، اسحاق سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، سارے جسم سے درد کی بے رحمتی سے اٹھ رہی تھی، مگر اس نے دھیان خدا کی طرف لگا رکھا تھا۔ اتنے شدید درد کے باوجود وہ اپنے آپ میں سکون محسوس کر رہا تھا، اس کی روح میں کوئی درد نہیں تھا۔ ناظرین، جسمانی درد کے احساس سے وہ بے نیاز ہو چکا تھا، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ اسے ایسی ذلت میں ڈالنے کا اہتمام ہو رہا ہے جو اس کی روح کو لہو لہان کر دے گا۔ ناظرین، اس کی کمسن بیٹی اور جوان بیوی کو قید خانے میں لانے کے لیے ایک آدمی چلا گیا تھا۔ وہاں سے اس کا گاؤں جو پہاڑی علاقے میں تھا گھوڑے پر پورے دن کی مسافت جتنا دور تھا۔ صبح ابھی طلوع ہوئی۔ سوڈانی سالار اپنے ساتھی افسر کے ساتھ چلا گیا۔ ناظرین، قید خانے میں دونوں سپاہیوں کی ڈیوٹی ختم ہونے والی تھی۔ دن بھر کے لیے دوسرے سپاہی آ رہے تھے۔ ان دونوں سپاہیوں نے آپس میں بات کی اور ایک فیصلہ کر لیا۔ وہ اسحاق کو برگزیدہ انسان سمجھ رہے تھے جس کا تعلق براہ راست کسی غیبی قوت کے ساتھ تھا۔ یہ ان کی برداشت سے باہر تھا کہ اس برگزیدہ شخص کی بیٹی اور بیوی کو قید خانے میں بلا کر ذلیل کیا جائے۔ ناظرین، ایک سپاہی نے اس خطرے کا بھی اظہار کیا کہ اس شخص کی بیٹی اور بیوی کی توہین کی گئی تو سب پر قہر نازل ہوگا۔ ان دونوں کو یہ لالچ بھی تھا کہ باہر جا کر اسحاق ان کی قسمت بدل دے گا۔ ناظرین، ایک سپاہی نے کہا کہ وہ اسحاق کی بیٹی اور بیوی کو یہاں تک نہیں آنے دے گا۔ ناظرین، شام ہو چکی تھی جب پیغام لے جانے والا سوڈانی کمانڈر مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوا۔ پہلے گاؤں میں جا کر اس نے پوچھا کہ اسحاق نام کے ایک سوڈانی مسلمان کا گاؤں کہاں ہے جو مصر کی فوج میں عہدے دار ہے۔ ناظرین، اسحاق کا تمام علاقے پر اثر و رسوخ تھا، اسے ہر کوئی جانتا تھا۔ کمانڈر نے بتایا کہ وہ زخمی حالت میں جنگی قیدی ہوا تھا، دوسرے قیدیوں کی طرح اسے بھی قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس کی حالت بگڑ رہی ہے، اس نے خواہش ظاہر کی ہے کہ اسے اس کی بیٹی اور بیوی سے ملایا جائے۔ میں ان دونوں کو لینے آیا ہوں۔ ایک آدمی ان کے ساتھ ہو گیا۔ ناظرین، وادیوں سے گزرتے کچھ وقت بعد دونوں اسحاق کے گاؤں میں داخل ہوئے، پھر اس
کے گھر جا پہنچے، اس کے بوڑھے باپ سے ملاقات ہوئی۔ ناظرین، سوڈانی کمانڈر نے جھک کر مصافحہ کیا اور نہایت اچھے انداز سے کہا، آپ کا بیٹا اتنا بہادر ہے کہ ہمارے سالار بھی اسے سلام کرتے ہیں۔ وہ بہادری سے لڑا مگر ریگستان نے اسے پیاسا رکھ کر بے حال کر دیا۔ وہ زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ اس کا علاج اس طرح کیا جا رہا ہے جس طرح سوڈانی سالاروں اور حکمرانوں کا کیا جاتا ہے۔ اتنے اچھے علاج کے باوجود صحت یاب نہیں ہوا۔ اسے بچانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اس نے خواہش ظاہر کی ہے کہ اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو آخری بار دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر تم لوگ اس کی اتنی زیادہ عزت کرتے ہو تو اسے میرے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ اسحاق کے باپ نے کہا، ہو سکتا ہے ہمارے جراح اور طبیب اسے ٹھیک کر لیں۔ فرما روائے سوڈان نے کہا ہے کہ وہ ہمارا مہمان ہے۔ کمانڈر نے جواب دیا، مہمان کو بیماری کی حالت میں رخصت کرنا میزبان کی بے عزتی ہے۔ صحت یاب ہوتے ہی اسے باعزت طریقے سے رخصت کر دیا جائے گا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی بیٹی اور اس کی بیوی اس کے پاس رہیں اور اس کی تیمارداری کریں؟ بوڑھے باپ نے پوچھا، اگر یہ دونوں وہاں رہنا چاہیں تو انہیں عزت سے رکھا جائے گا۔ کمانڈر نے کہا، ہمارے یہاں بہادروں کی عزت کی جاتی ہے۔ ہمارے مذہب الگ ہیں لیکن ہم اور آپ سوڈانی ہیں، ہم زمین کا احترام کرتے ہیں۔ اگر اسحاق صلاح الدین ایوبی کا سپاہی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم بھائی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو ہم بہت بڑا جنگجو مانتے ہیں، اس نے صلیبیوں کو گھٹنوں بٹھا دیا ہے، پھر تم اسے دشمن کیوں سمجھتے ہو؟ بوڑھے باپ نے پوچھا، تم صلیبیوں کو دوست کیوں سمجھتے ہو؟ محترم بزرگ، کمانڈر نے کہا، اگر میں باتیں کرنے بیٹھ گیا تو یہ میرے فرض میں کوتاہی ہوگی۔ مجھے آپ کی بچی اور آپ کی بہو کو صبح سے پہلے آپ کے بیٹے تک پہنچانا ہے۔ آپ کے بیٹے کی خواہش کی تکمیل ہمارا فرض ہے۔ کیا آپ کی بیٹی اور بہو میرے ساتھ ابھی چلنے کو تیار ہیں؟ ناظرین، پردے کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز آئی، ہم تیار ہیں۔ کوئی مرد ساتھ نہیں جا سکتا؟ بوڑھے نے پوچھا، میں بھی تو اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سفر لمبا ہے، کمانڈر نے کہا، آپ اتنی لمبی گھڑ سواری برداشت نہیں کر سکیں گے۔ مجھے جو حکم ملا ہے وہ بیٹی اور بیوی کو لانے کا ہے۔ قید خانے کا سپاہی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر گھر گیا۔ بہت جلدی میں اس نے کپڑے بدلے۔ ناظرین، سر کو اس طرح ڈھانپا کہ چہرہ بھی چھپ گیا۔ اس نے گھوڑے کے لیے چارہ اور پانی گھوڑے کے ساتھ باندھا اور کسی کو بتائے بغیر کہاں جا رہا ہے روانہ ہو گیا۔ ناظرین، اس نے وہ راستہ معلوم کر لیا تھا جو اسحاق کے گاؤں کو جاتا تھا۔ سالار جب پیغام لے جانے والے کمانڈر کو راستہ سمجھا رہا تھا، یہ سپاہی پاس کھڑا سن رہا تھا۔ ناظرین، اس کے دل میں عقیدت تھی۔ آبادی سے نکل کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ کمانڈر اس سے بہت پہلے نکل گیا تھا، اس لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس سے پہلے اسحاق کے گھر پہنچ جاتا۔ ناظرین، سورج بہت اوپر آ چکا تھا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 2